الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام حمد بے حد مر خدائے پاکرا آنکہ ایمان داد مشتے خاکرا ہزار بار بشویم دہنز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم رؤوف الرحیم وحدہ لا شریک لہ دی حمد اور ثنا تو بعد حضور اکرم نور مجسم شاہ مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کریم آقا دے حضور ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرن تو بعد دعا ہے کہ اللہ آپ سب دی اور احکر دی حاضری قبول و منظور فرمائے اور اس پاکیزہ ماحول دے اندر جو اسی گفتگو کریے اللہ سانو اس دے عمل کرنے والا بنائے گرامی قدر احباب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ دی شخصیت عالم اسلام دے اندر بہت افضل اعلیٰ اور نمایاں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی فرمان دے مطابق حضرت علی ہی و شخصیت نے مفہوم ہے آپ دے فرمان دا مولا علی سرکار دا اور حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا کہ حضرت علی دی وجہ تو دو گروہ جہنم میں جان گے حضرت علی دی وجہ تو ایک او جڑے مولا علی دی شان گٹان گے ایک او جڑے مولا علی اچ او گلاں بیان کرن گے جڑیاں انہاں وچ نہیں یعنی انہاں نو الوہیت تک لے جان گے تو ایدے واسطے بہترین طریقہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام آپ نو اپنی مرضی نال نہ منیا جائے بلکہ جی میں رسول اللہ نے منوایا ہے یا فرمایا ہے اس طرح منیا جائے تاکہ بندہ نہ تنقیس کرنے والیاں چو ہو جائے اور نہ بندہ غلو کرنے والیاں وچ ہو جائے
بلکہ اس معیار تے بندہ حضرت علی پاک سرکار نو مننے جو مننے دا حق ہے۔ میں اہل سنت و جماعت دے عقائد دے اندر اور علم کلام دے اندر بہت بڑا نام ہے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ دا، اور آپ دا بڑا معروف قول ہے حضرت مجدد پاک دا۔ حضرت مجدد پاک سلسلہ نقش بندیہ دے بالکل ہندوستان دے اندر ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ نے تصوف دے اندر، اور آپ دے فرامین پوری ملت اسلامیہ دے اندر سمجھے جاندے نے۔ اور ویسے تے آپ نے فارسی چ لکھے سن آپ دے مکتوبات شریف، پھر انہوں دا عربی ترجمہ بھی ہو چکے ہے، اردو ترجمہ بھی ہو چکے ہے، انگلش ترجمہ بھی، جو بہت ساری زبانیں آپ دے مکتوبات شریف دا ترجمہ ہو چکے ہے۔ تو احکر دے علم دے مطابق تو انہوں دے اندر آپ نے ایک بڑا حسین جملہ لکھا ہے جس دا مفہوم میں آپ دی خدمت پیش کرنا چاہنا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے کہ اللہ نال واصل ہون دے دو ذریعے نے، ایک قرب نبوت ہے اور ایک قرب ولایت ہے۔ آپ فرماتے نے قرب نبوت دا منبع اور مرکز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ ہے، اور قرب ولایت دا منبع اور مرکز حضرت مولا علی کریم سرکار دی ذات مبارکہ ہے۔ اور بڑی افضل بات اور وہ بات جڑی اکثر سنگیوں دے اتے حیران ہو جاندے نے اس بات نو سن کے، اور عقلاں دنگ رہ جاندیاں نے حضرت مجدد پاک دے اس فرمان دے تصور کر کے کہ اتنا بڑا مقام اہل سنت دی نظر وچ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ آپ فرما دیں میں سمجھتا ہوں، مجدد پاک دے الفاظ نے، میں سمجھتا ہوں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اپنے وجود انصری کے ظہور سے قبل بھی اس مقام پر فائز تھے کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک پہلی امتوں میں بھی جو لوگ مقام ولایت تک پہنچے ان کو مقام ولایت مولا علی کے وسیلہ جلیلہ سے نصیب ہوا ہے۔ آپ حضرات سمجھے مسئلہ کہ امت مصطفیٰ ہی نہیں، مجدد پاک فرماندے نے پہلیاں امتیں بھی جڑے ولی ہوئے نے انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام دے اندر تو لے کے حضرت عیسیٰ تک 1.25 لاکھ نبیوں دے جتنے امتی ولایت دے درجہ تے پہنچے انہوں نے ولایت تقسیم کرنے والے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ حضرات آپ نے سمجھ آئی اہل سنت ہاں حضرت مولا علی سرکار دا روحانی مقام و مرتبہ کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ قاسم ولایت نے، آپ ولایت تقسیم کر دیں۔ اللہ اکبر، یہ مقام ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم دا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ دے فضائل و مناقب پوری امت دے تمام جتنے بھی صحابہ کرام تابعین اولیاء کاملین جتنے بھی گزرے سب تو زیادہ مناقب حضرت مولا علی کریم دے بیان بھی کیتے جاندے ہیں، اور مناقب کتابیں موجود بھی سب تو زیادہ حضرت مولا علی۔ آپ نے سمجھ آئی؟ ہوں اس دی وجہ کی ہے کہ حضرت علی دے مناقب کیوں زیادہ بیان کیتے جاندے ہیں؟ اس دی وجہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم دے حاسد بڑے آئے، تو چونکہ ایک فطری عمل ہے کہ جس بندے نو اللہ شان عطا کرے ہو تے حاسد بھی ہوندے، تو حضرت علی پاک تے بہت بلند شان دے مالک سن، اس واسطے انہوں دے حاسد بھی بڑے سن۔
تو جدو حاسد انہاں دی تنقیس کرنا چاہتے سن تو محب انہاں دی شان بیان کر دیا ہے. اس واسطے امت دے اندر حضرت علی پاک دے مناقب اور فضل، اور پھر حضرت علی پاک سرکار آپ دا علم بھی بہت زیادہ سی چکے، تو ظاہر ہے جو علم زیادہ ہے آپ دا ملفوظات زیادہ نے، آپ دے ارشادات زیادہ نے، تو امت تک. اور پھر تصوف دے تمام سلاسل دے اندر حضرت علی پاک دا فیض کسے نہ کسے اعتبار نال جاری ہو ساری ہے. تمام سلاسل تصوف دے اندر حضرت علی پاک دا فیض جاری ہے. اور اہل سنت دے ہاں اے عقیدہ ہے، اور اس نو نوٹ فرما لو کہ کوئی بندہ بھی جو حضرت علی پاک سرکار دی شان نو گٹان دی نیت بھی کردہ ہوئے وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا. یعنی اگر کسی بندے دے ذہن چے خیال بھی آ جائے کہ میں حضرت علی پاک دے خیال نو گٹاواں اور عمل کرنا شروع کر دے تو بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا. اس واسطے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا سرکار آپ نے مولا علی نو اے مقام عطا فرمایا ہے. اس نو ذرا دھیان نہ سن لو کہ لا یحب علی الا مؤمن ولا یبغضہ الا منافق، کہ علی نال محبت فقط مومن کر سکتا ہے اور علی دا بغض منافق ہون دی نشانی ہوندہ ہے. یعنی جس بندے دے دل وچ مولا علی دا بغض ہے وہ بندہ کسی روحانی ڈاکٹر کو اپنا علاج کرائے، کیونکہ وہ بندہ نفاق دے مرض وچ مبتلا ہے. اور اگر تواڈے دل وچ حب علی موجود ہے نا تو پھر تانوں یقین ہونا چاہیے کہ الحمدللہ رب العالمین اللہ نے اس دل وچ ایمان دی دولت رکھی ہوئی ہے. علی دی محبت دولت ایمان دے موجود ہون دی علامت ہے. حضرت علی پاک سرکار آپ دی سیرت دا ایک پہلو، مثلا پچھلے جمعۃ المبارک تے میں حضرت علی پاک دی شجاعت دے بارے تھوڑی جی گفتگو اس تو پچھلے جمعے تے بھی کی تھی، اس جمعے تے بھی اس نشست میں جو آیا کریمہ پڑھی ہے اس دے مطابق چند جملے آپ دے خدمت حضرت علی پاک دی شخصیت دا ایک اور پہلو پیش کرنے کی کوشش کرا گا. اور وہ پہلو کیا ہے؟ وہ پہلو یہ ہے کہ اللہ قرآن حضرت علی پاک اور آپ دے خاندان رسول اللہ دے خاندان دی سخاوت نو جس انداز وچ بیان فرمایا ہے اے حضرت علی پاک دا اعزاز ہے. گو انہاں چیزاں نو بعد لوگ کہندے ہیں کہ جی انہاں دے اندر سند ضعف ہے احادیث دے اندر، لیکن اگر فضائل دا باب آ جائے احکامات دی احادیث دے احکام الگ ہوندے ہیں. جڑی حدیث فضائل میں چاہے او دا مقام اور مرتبہ الگ انداز نال دیکھا جاندہ ہے. تو حضرت علی پاک دے فضائل بعد لوگاں ویسے بھی عادت ہے کہ جڑی حدیث بھی تسی حضرت علی دی شان بیان کرو گے وہ آکھن گے ضعیف ہے. تو مسئلہ حدیث دا نہیں ہوندہ، مسئلہ ہوندہ ہے وہ اندر بیماری ہوندی ہے. تو انہاں لگتا ہے بھئی یہ جی ضعیف ہے، حالانکہ انہاں دا ایمان ضعیف ہوندہ ہے، انہاں حدیث تاں ضعیف نظر ہوندی ہے. ایمان اگر کبھی ہوندہ تو حدیث کبھی نظر ہونی تھی، چونکہ ایمان دے اندر ضعف ہے اور محبت دے اندر ضعف ہے، قلب دے اندر بغض علی دا مرض موجود ہے. اس واسطے انہوں نے لگتا ہے کہ جی اے تھے جو ہے حدیث ضعیف ہے. بعد لوگا صرف اس گل تے کتاباں لکھ چھڑیاں کہ حضرت علی دی شان جڑیاں حدیثاں نے وہ تے ضعیف نے. عزیزاں نے وقار حدیثاں تے ضعیف ہون گیاں، روایات ضعف ہو سکتا ہے. جڑیاں اللہ قرآن آیات بھیجیاں نے انہیں ضعف تے نہیں نہ ہو سکتا. آیت نو ضعیف تے نہیں کوئی کہہ سکتا بجی روایت ضعیف ہو سکتی ہے، آیت تے نہیں ضعیف ہو سکتی. تو حضرت علی پاک دی شان صرف روایت روایات نہیں آئی، حضرت علی دی شان تے آیات بینات چاہیے اللہ دے قرآن موجود.
جدو قرآن موجود ہوئے تو دی تائید ضعیف آیات اگر حدیث بھی موجود ہوں تو قرآن دی تائید نال ضعیف بھی کبھی ہو جائے گی. آپ نو مسئلہ سمجھ آ گیا حضرات؟ عزیز من، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم دی شخصیت دا ایک عظیم پہلو حضرت علی پاک سرکار دی سخاوت ہے. آپ نو سمجھ آ گئی؟ کیا میں کی لفظ بولے ہیں؟ سخاوت حضرت علی. اور اے او صفت ہے کہ حضرت جناب بلبل شیراز صدی رحمت اللہ علیہ آپ فرما دیں کہ اگر کسی نے ویکھنا ہوئے بھئی یہ سید ہے تو آپ فرما دیں سید کا ثبوت کہ ہویدہ شود عضو خلق محمدی وکرم مرتضی. سید دی نشانی یہ ہوندی ہے وہ دے چو حضور دے اخلاق دی خوشبو بھی ہوندی ہے، حضرت علی دی سخاوت دی خوشبو بھی ہوندی ہے. یعنی وہ علامات تو پہچانو، اور جڑا بیٹا علی دا ہوئے گا وہ دے اندر یہ علامت موجود ہوئے گی کہ وہ سخی ہوئے گا. اور آل محمد نو اللہ نے مقام بخشیا ہے. حضور دی یہ دعا ہے تا صبح قیامت کہ اللہ نے پاک نبی نے اللہ دے پاک نبی نے فرمایا اللہ سونے میری آل نو انہاں دی ضرورت دے مطابق رزق عطا فرماندا رہے. تو جتنیاں ساڑیاں ضرورتاں ودیاں جاندیاں نے اتنا رزق بھی وددا جاندا ہے، تے جتنا اسی ہاتھ کھچدے جائیے اتنا پچھو گھٹ جاندا ہے. بھئی لوڑ کوئی نہیں دینا کہ تو ضرورتاں ودائی جائیے ساڈا رزق بھی اللہ پاک اتنا ودا چھڑدا ہے. اے اللہ پاک دا بڑا احسان ہے. اور حضرت علی پاک دی صفت دا میں جو تذکرہ آپ دے سامنے کرنا چاہ رہا سا، اس دا ظہور صرف حضرت علی پاک دی شخصیت اچھ نہیں ہویا. حضرت بی بی فاطمہ زہرا، حضرت امام حسن پاک، حضرت امام حسین پاک، اگو ندی اولاد پاک جتنی بھی موجود ہے الحمدللہ رب العالمین انہاں چے صفت دا ظہور اپنے اپنے وقت چ اپنے عروج تے ہوندا ہے. آل محمد ہاتھ درجہ دے سخی نے جیڑا انہاں دے دروازے تے آ جائے وہ کسی نو خالی لوٹا کے بھیج دے نہ. یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آل پاک دا. حضرت علی پاک نماز دے عالم حصہ کس بے سن؟ نماز بچ. تو نماز دے عالم وچ حضرت علی حالت رکوع وچ سن. یعنی نماز دے بھی اگو پھر ارکان نے، آپ رکوع وچ سن. تو حالت رکوع وچ آپ مسجد نبوی شریف چند سے ایک بندہ آیا تو اس نے آ کے حضرت محمد کریم سرکار دی مسجد تو سوال کیتا. چونکہ حضرت علی تو نماز پڑھے سن کہ بھئی مسجد والے ہو مینو اللہ دے راہ تے کچھ دیو بھئی. اتفاق ایسا ہوتا ہے بعد اوقات بندے یقیناً مسجد جائے ہوندے نے تو انہاں کو کوئی چیز ایسی نہیں ہوندی. حضرت علی نماز پڑھ رہے سن اور روایات چاہتا ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھ وچ انگوٹھی پہن رکھی سی، انگلی تے انگوٹھی پہن رکھی تھی آپ نے، اور انگوٹھی جڑی ہے وہ آپ دی انگل تے ایزی سی، چلدی سی ایزی. تو آپ رکوع ہی سن. انہیں آکھیا بھئی میں رسول اللہ دی مسجد چو خالی چلا جاواں. تو حضرت علی پاک نے اپنی انگوٹھی جڑی ہے نا اس طرح کر کے اتار کے اس سائل وال کر دی تھی. حالت رکوع چی اللہ پاک نو ادا اتنی پیاری لگی کہ اللہ پاک نے دے اتے ہی قرآن نازل فرما چھڑیا. آئیے دیدن دی وقار اللہ تا قرآن سنی. اللہ فرما دیں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم منگتے نے ہاتھ پھڑی ہوئی ہے آپ دی عطا کردہ خیرات تے عرض کردہ یا علی تیرا دربار
وسدا رہے، کتنی عظمت والا تیرا پاک عمل ہے، تو حالت نماز دے اندر بھی اپنے خیرات منگن والوں نو خالی نہیں جان دیندا۔ یہی وجہ بیلیا حضرت علی پاک دی ساری سیرت پڑھ کے ویکھ لے، تینوں ایک باری بھی ایسا نہیں ہویا ہونا کہ کسی علی کو منگیا ہوئے تے خالی گیا ہوئے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی میرے مرشد مولا علی کو منگیا ہوئے اور وہ بندہ خالی، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی منگے تے وہ خالی چلا جائے۔ جن نے بھی ہاتھ پھیلایا ہے میرے مرشد کے سرکار نے اس سے دیا جوڑیاں، اور پھر صرف یہی نہیں حضرت علی سرکار کرو اگر کسی نے مال دنیا منگی ہے تو مولا علی نے مال دنیا عطا فرمایا ہے، صحت منگن والوں نو صحت عطا کیتی ہے، اگر کسی نے ظاہری دولت منگی ہے تو ظاہری عطا فرمائی ہے، جو کسی باطنی دولت منگی ہے تو مولا علی نے اس ویلے وہ بھی عطا فرمائی۔ جی یہ آپ دے سخاوت دا مقام ہے کہ صرف یہ نہیں بس ظاہری دولت دیتی ہے، سرکار ظاہری دولت بھی عطا کر دیا ہے، باطنی دل والی دولت بھی عطا فرما دے۔ بس منگتے تے منگن دی دیر ہوندی آئی، مولا علی سرکار عطا فرما دے دے، اور عالم سی ایک ہوندہ ہے میں دس دارانا بھی ضرورت بندے نو نہ ہوئے تو فالتو مالی چو دے دے، یہ بھی سخاوت ہے، اچھی ہے، لیکن مولا علی سرکار دی سخاوت ہے بجے آپ کو ضرورت بھی ہوئے آتے منگن والا منگیا تے آپ آتے ہیں ساڑھی خیرین دے دیو۔ بڑا معروف جملہ ہے کہ آپ ایک مرتبہ کوفہ دے بازار اچ گئے، حضرت مولا علی سرکار جو آپ بازار اچ گئے تو دکاندار آپ دا نال غلام سی، اور وہ غلام جوان سی۔ غلام اس دور چینج نہیں سی ہوندے جی میں ہون اے بندے وہ زر خرید غلام ہوندے سن جڑے بندیاں دے انہاں دے لوگ مالک ہوندے ہیں۔ تو حضرت علی دا غلام سی، وہ نال سی، وہ جوان سی، تو حضرت علی سرکار دی داڑھی سفید ہو چکی ہے۔ آپ بازار گئے تو آپ نے 2 سوٹ خریدے، ایک اچھے والا ایک ذرا کم قیمت والا نارمل۔ ہن سوال وچ دکان والے وچ میرے دین وچ تواڈے دین وچ ایک خیال آئے گا تو یقیناً حضرت علی چونکہ امیر المومنین بھی نے، تو حضرت علی چونکہ خریدن والے بھی نے، تو انہاں اچھا اپنے واسطے لیا ہونا ہے، تے بڑی شفقت فرمائی نے کہ انہاں نوکر نو بھی لے تے دیتا ہے نا، چلو نارمل ہی صحیح لے انہوں بھی دیتا نے، یہ ساڑی گل ہے۔ لیکن جدو گل آوے نا مولا علی سرکار دی تے مولا علی سرکار نے 2 سوٹ لے لے، تے جیڑا سی نا زیادہ اچھا تے قیمتی وہ فرمایا اپنے ملازم نو، اپنے نوکر نو تے خادم نو اے تو لے لے، تے جیڑا عام نارمل سی وہ اپنے واسطے پسند کیتا، انہیں کہ یا علی تسی امیر المومنین ہو، تسی میرے آقا ہو، تے اچھا تو ان پہنا چاہیے ہے۔ آپ فرمانے نے میں بوڑھا ہو گیا ہوں میرے دل چینہ دی خواہش نہیں، تو جوان ہے تیرا دل کرتا ہوئے گا میں قیمتی پاواں پا لے۔ مولا علی نے قیمتی لباس اپنے نوکر نو عطا فرمایا اور عام لباس اپنے واسطے پسند فرمایا۔ اے سخاوت ہے نا مولا علی سرکار دی۔ اور اگر تسی اس دا اندازہ کرنا چاہو نا، یہ دے وچ ایک جملہ ایڈ کر لو اس گل وچ کہ جس وقت حضرت علی پاک دی شہادت ہوئی ہے نا کوفہ دی مسجد، حضرت علی پاک سرکار دی شہادت ہوئی ہے، تو یتیم بچے جنہ دے بزرگ والدین جنگاں میں شہید ہو گئے سن، وہ اپنی ماما تو پوچھتے ہیں کہ امی جی وہ جڑا بزرگ ساڈے گھر آندا سی رات دے ہنیرے وچ منہ چھپا کے ساڈے گھراں وچ سانو لنگر دے جاندا سی، وہ بزرگ نہیں ملدے، وہ ہن نہیں آندے۔ تو ماما کہندیاں بیٹا سن بھی ہونی پتہ لگا ہے کہ ساڈے گھراں وچ رات نو منہ چھپا کے لنگر دین واسطے جڑی ہستی آندی سی وہ حضرت علی ابن ابی طالب دی ہستی سی، کوئی عام ہستی نہیں، وہ حضرت علی سرکار دی ہستی ہے جنہ دی سخاوت دا عالم ہے کہ سرکار بیٹھے مسجد جاب اکثر تشریف فرما ہوندے ہیں، تو مسجد نالی آپ دا گھر سی، میں وہ الحمدللہ اس گھر دی زیارت بھی کیتی ہے مولا علی سرکار دے گھر دی، اور مسجد دی بھی انہوں دی زیارت کیتی، جس جگہ دے آپ دی شہادت ہوئی اس دی بھی زیارت ہوئی۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ سرکار دا کو مہمان آیا کو اس نے کو کھانا سی، غریب سی فقیر سی، انہیں کہا جی کھانا دے ہو جی مینوں۔ امام حسن کھانا لے کے آئے، تو امام حسن کھانا لے کے آئے، وہ دے اگے رکھیا تو بڑا بہترین کھانا، اس نے جدو اگے آیا نا تو آندا ہے امام حسن دی خدمت کرتا ہے بھائی سرکار جی آکھو
تے اوتھے مسجد ایک میں بزرگ ویکھن سفید داڑھی والے جڑے سکی روٹی دے ٹکڑے بھگو کے کھا رہے ہیں، اتھوں تھوڑا جہا انہاں نے بھی نہ دے آواں، جی تسی اجازت دیو تے اتھوں تھوڑا جہا میں انہاں نے بھی نہ دے آواں۔ تے حضرت میں قربان جاواں امام حسن دیاں اکھاں چوں آنسو آ گئے۔ آپ فرماندے نے بلیا جڑا تو کھا رہا ہے نا اے انہاں دا ہی ہے، اے ونڈیندہ انہاں دا ہی پیا ہے، لیکن لذت دنیا نو اپنے واسطے ترک کر کے فقیری اختیار کر کے بیٹھن والا میرا بابا علی ہے، انہاں دا ہی لنگر ہے، لیکن وہ دنیا دیاں لذتاں ترک فرما چکے ہیں اور وہ تناول فرما۔ حزیزہ ندی وقار اپنے دوستان دی بے وفائی تو تنگ آ کے جی اپنے جڑے انہاں دے بظاہر مرید بن دے ہے اور مولا علی سرکار نال وفا نہ کر دے، انہاں تو تنگ آ کے اپنی داڑھی نو پھڑ کے مولا علی سرکار فرما دے ہے تو کدو سرخ ہوئے گی اپنے خون نال، میرے خون نال تو کدو سرخ ہوئے گی۔ حضرت علی پاک سرکار اینج اپنی داڑھی مبارک نو پھڑ کے تے فرما دے ہوتے اور آپ دعا فرما دے ہوتے الہی مینو انہاں نالوں چنگی ساتھی تے چنگی تھاں عطا فرما، انہاں نو میرے تو بدترین حکمران عطا فرما، کیونکہ وہ لوگ اتنے بے وفا سن مولا علی سرکار بظاہر اتو مولا علی سرکار دے نال، لیکن در پردہ حضرت علی سرکار نال انہاں دا پیار کوئی نہ، انہاں دی بے وفائی تو تنگ سن۔ عزیز من میرے مرشد علی، میرے آقا علی، میرے مولا علی علم ولایت نال اے جان دے سن کہ میری شہادت دا وقت قریب ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی بیمار ہو گئے، جو آپ سرکار بیمار ہوئے نا تو سخت بیمار ہوئے تو حضور سرکار تیمارداری واسطے آئے تھے۔ حضرت علی فرماندے نے یا رسول اللہ میں لگتا ہے میں بچنا نہیں، تو حضور فرماندے نے علی اجے تو نہیں مر سکتا جنی دیر تک تیری داڑھی سرخ تیرے خون نال نہ ہو گئی، کیونکہ داڑھی آپ کی سفید سی، تو آپ فرماندے نے علی تین اس وقت تک شہادت نصیب موت نہیں آ سکتی جس وقت تک تیری داڑھی خون نال سرخ نہ ہو گئی، تیرے خون نال سرخ نہ ہو گئی۔ تو حضرت علی اس وقت انتظار کر دے سن اور رات نو مسلح تے کھڑے ہو کے روندے سن اور عبادت کر دے سن، ساری رات عبادت وچ مولا علی سرکار دی گزر اور لوگاں دی بے وفائی نہ تک دے سن۔ حضرت عبداللہ ابن عباس دے بیٹے جس وقت جنگ میں شہید ہو گئے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اعلان فرمایا کہ صبح نکلو جنگ واسطے چلیے۔ رات نو آپ نے باہر خیمہ لگایا کوفہ تو باہر، صبح ہوئی تو ویکھیا صرف کلا خیمہ سے۔ اتنے بے وفا سن وہ لوگ، یہی وجہ ہے کہ آپ نے امام حسن نے فرمایا سی بیٹا حسن تو ٹھیک کہندا سائیں کوفہ نہیں سی آنا چاہیے۔ میرے مرشد میرے آقا مولا علی سرکار اس عالم دے اندر بھی مسجد دے اندر تشریف لائے، فجر دی نماز دا ویڑا، رمضان دا مہینہ، تو آپ دے مؤذن نے اذان پڑھی تو مولا علی سرکار تیار ہوئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس حضرت علی پاک اپنے علم نال جان دے سن کیا کہ میری حیاتی آخری رات ہے، اس دنیا تو میرے جان دا وقت قریب آ گیا ہے۔ میرے مرشد مولا علی سرکار نے جس وقت آپ دے مؤذن نے اذان پڑھی مسجد نال ہی آپ دا گھر ہے، بالکل چھوٹا جہا گھر، اللہ پاک اس گھر دی زیارت کروائیے مینوں، چھوٹا جہا گھر ہے، ساڈے ساریاں دے گھر اس گھر نالوں وڈے نے، چھوٹا جہا گھر ہے جی اس حالت وچ موجود ہے، اس نوں نزدیک کر کے رکھے ہوئے ہے مولا علی سرکار دا۔ اتھوں آپ تیار ہوئے، اس دے اندر ہی کنواں بنیا سی، غسل فرمایا، تیار ہوئے سرکار مسجد جان واسطے۔ جدو آپ اذان سنی اور مسجد جان واسطے تیار ہوئے تو عبد الرحمن اس بندے دا نام علامہ جلال الدین سیوطی فرما دیں کہ وہ دی پیشانی وچ سجدے کر کر کے محراب بن گیا سی، داغ بنیا سی اتنا بڑا، ایڈا نمازی بندہ سی۔ تو اے نہیں مطلب ہوندہ با جیڑا نمازی ہوئے وہ محب علی بھی ہوندہ ہے، بعد نمازی ایسے بھی ہوندے جڑے نمازی بھی ہوندے تے انہاں دے دل وچ مولا علی دا بغض بھی موجود ہوندہ ہے، انہاں دی نمازاں دی اللہ پاک کو ضرورت کوئی نہیں، نہ انہاں دی نمازاں دی کوئی اہمیت ہے۔ نمازی نماز پڑھنے والا، تسبیح کرنے والا، ہر وقت اللہ اللہ کرنے والا، اپنے آپ اس نے بڑا اللہ کام کیتا ہے۔
وہ مسجد چھپیا ہوا سی، دہشت گرد بڑے پرانے مسجداں تے حملہ کر دینا، انہوں نے پتا سی کہ اونج تے ماں پتر جمعی ہی کوئی نہیں جڑا علی نال مقابلہ کر سکے، حالت نماز وچ کچھ کر سکدے ہو تے کرو۔ پھر ویکھو نا جس بندے دے بارے انہاں دہشت گرداں کوئی پلان کرنا ہوئے پہلے ریکی کر دینا اس دی شخصیت نو، انہاں حضرت علی دی شخصیت نو جنگ بدر تو لے کے کوفہ تک ساری ریسرچ کر چکے سن کہ میدان علی نو کوئی شکست نہیں دے سکتا، کیونکہ انہوں حضور نے فرما دیتی ہے کہ یہ اللہ دی تلوار ہے، یہ اللہ دا شیر ہے، تو شیر تے آپ بھی ہوئے تو نہیں لڑیا جاندہ تے اللہ دا شیر ہے، اسد اللہ الغالب علی کل غالب، تے جو جس وقت نمازیں چوندے سن مولا علی۔ پھر یہ بھی فرق سی، حضرت علی دی پنڈلی ایک جنگ تیر لگ گیا، ایک جنگ مولا علی سرکار دی پنڈلی تیر لگا، وہ نکالن دی بڑی کوشش کی تھی کہ نکلدا نہیں سی، حضور نے فرمایا جس ویلے علی نماز چوگے اس ویلے کڈیا جائے۔ حضرت علی کھڑے سن نماز، وہ صحابہ گئے انہاں تیر کھچیا، وہ بالکل آرام نال تیر باہر نکل آیا۔ یا رسول اللہ اس دی وجہ کی ہے؟ حضرت علی تے وہ سی بھی نہیں کی تھی، آپ فرماتے ہیں جدو علی ہوندہ ہے نا جنگ اس ویلے علی بہت مضبوط جسم دا مالک ہو جاندہ ہے، لیکن جس وقت علی حالت نماز چوندہ ہے خشیت الہی تو علی دا وجود نرم ہو جاندہ ہے، اس ویلے تو سانجی جتنی کٹو گے آسانی نال نکل آئے۔ تو اس چیز دا علم چکے حضرت علی دیاں دشمنان ہوئی سی کہ اے او مقام ہے جتھے علی دا وجود نرم بھی ہوندہ ہے، جس جگہ تے علی لڑائی بھی نہیں کرنی اور اتھے ہی تو اڈا کام بڑھنا ہے۔ عزیزہ نمن حضرت علی پاک آپ مسلح رسول سرکار تے تشریف فرما سن، رسول اللہ دے مسلح تے مولا علی سرکار تشریف فرما دے، اللہ دا گھر تے اللہ دا ولی۔ عزیزہ ندی وقار آپ نے نماز شروع فرمائیے، حالت نماز دے اندر مولا علی سرکار کیا حسین کمبینیشن ہے، کیا پیارا آل محمد دا انداز ہے، بیٹا بھی نماز دے اندر شہادت دے مرتبے تے پہنچے، والد گرامی مولا علی بھی حالت نماز شہادت دے مرتبہ نو فائد ہوئے۔ حضرت علی پاک سرکار نماز نہیں، اس ملعون نے تلوار نکالیے، حضرت علی پاک دے سر تے لگائیے، تلوار سر نو پھاڑ کے مغز تک پہنچ گئی، نہ ہائے کیتی ہے نہ وائے کیتی ہے، بلکہ مولا علی فرماتے ہیں فزت برب الکعبہ، رب کعبہ دی قسم ہے علی کامیاب ہو گیا ہے، رب کعبہ دی قسم۔ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ عزیزہ نے من یہی تے کمال الاناء یترشح بما فیہ، بانڈے نو علائیے تے جو کو جو دے اندر ہوئے نکلدا تے ہوئی ہے نا، کوئی آندہ ہے ہائے، کوئی وائے، کوئی ماں نو یاد کردا ہے، علی نے ہر ویلے رب نو یاد کرتا ہے، کیونکہ علی پاک سرکار دے اندر بھی اللہ اللہ ہوندی ہے، علی پاک دے باہر بھی اللہ اللہ ہوندی ہے۔ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ عزیزہ نے من حضرت علی سرکار آپ نو جس وقت اٹھایا گیا تو گھر لے کے گئے تو سیدہ زینب مولا علی سرکار دی بیٹی وکھیا تے رو رہی ہیں سے، اللہ اکبر۔ تو ابن عبد الرحمن نو جس ویلے اس ظالم نو پتہ چلیا نا کہ حضرت علی پاک ہجے زندہ نے، تو کہندہ ہے کہ تسی رو لو جتنا رونا جے، میں اس تلوار نو کتنی واری زہر وچ بھگو کے رکھیا ہے، جڑی علی نو ضرب لگی ہے اے دے نال بچ کوئی نہیں سکدا۔ اللہ اکبر، اے او قاتل کہہ رہے ہیں۔ تو مولا علی سرکار فرما رہے ہیں میرے قاتل نو آرام دے بستر دے دیو، میرے قاتل نو امام حسن شربت لے کے شہد ملا کے بابا پی لو، اے آل محمد دا طرز ہے، اے آل محمد دا اے مولا علی دا سبق ہے جس نے آپ دے سر انور تے ضرب لگائیے۔ مولا علی سرکار فرما دیں جاؤ
بیٹا حسن شربت مینوں نہ پلاؤ. علی ضرب کھا کے اتنا پریشان نہیں جتنا مارن والا پریشان ہے. علی نہیں گھبرایا, اس نو دیو. آپ نے اپنے قاتل نو شربت پلایا ہے, اور اپنے قاتل نو شربت پلا کے مولا علی سرکار نے سانو سبق دے چھڑیا ہے کہ پتر سجنا نال پیار تے ہر کوئی کردا ہے. علی دے پتر ہو, علی دے مرید ہو, علی دے غلام ہو, تے جیڑا تہاڈا دشمن بھی ہوے اودے نال حسن سلوک کریا جی. علی دا سبق تے درس یہی درس آل محمد ہے کہ جیڑا تہاڈے نال برا سلوک کرے تسی اودے نال بھی اچھا سے. یہی درس آل محمد ہے. حضرت امام حسن پاک آپ سرکار تشریف فرمانے, امام حسن پاک سرکار آپ تشریف فرمانے تو ایک خادم آپ دا نوکر شوربے دا بھریا ہوا پیالہ لے کے آیا. اینج دین لگا تو دے کول وہ ڈونگا گر گیا تو امام حسن پاک دے اوتے گریا, گرم سی. سرکار نے اودے لو انج کر کے ویکھیا تو ہن قرآن دا قاری سی. انہیں ویکھیا بھئی ہن اے سید اس ویلے کیڑے رنگ وچ تو ہن ایتھے کی کرنا چاہیے, چونکہ وہ نوکر دی انہوں پتہ تھی. اس قرآن مجید پڑھیا, اس آخیا جی والکاظمین الغیظ, مومن غصے نو پی جاندے. امام حسن ہنس پہ دیا فرماتے ہیں قزمت غیظی, میں نے اپنے غصے کو پی لیا ہے. غصے نو پی جانا اے امام حسن سرکار دی سیرت وچوں ملے گا. اس نے جدوں ویکھیا نا بھی ہن ایتھے گل بنی کھلی ہے, ویڑا ہے, اس آخیا والعافین عن الناس, او بندیاں نہیں معاف کر چھڑ دینا. فرماتے ہیں جا میں تینوں معاف کر چھڑیا ہے. پھر اس ویکھیا بھئی ہن میرا مڑ چنگا ہے. اس آخیا واللہ یحب المحسنین, اللہ بھلائی کرن والےاں نوں پسند کردا ہے. تے آپ فرماندے ہیں جا میں تین آزاد کر چھڑیا, جا تین مزہ. امام حسین سرکار جس وقت قاتل خنجر نکال کے کھڑا سی سجدے دے عالم وچ بھی, حضرت امام حسین نے اپنے نانے دی امت واسطے دعا فرمائی. حضرت امام زین العابدین گھر وچ آن والے اپنے بابے دے قاتل نو بھی پانی پلا کے تے اس نے سلوک سر کر کے سانو دس دیتا ہے کہ آل محمد دا درس کی, آل محمد دا مقام و مرتبہ اور انہاں دا عمل گاڑا نکالنا اور دوسرے اوتے کیچڑ اچھالنا اور تبرہ کرنا نہیں. آل محمد دا درس دعاواں دینی. سو سانو چاہیے سارے میرے بچے بھائی جتنے بھی سنگی بیٹھے ہو, آل محمد دے درس تے عمل کرو, دوجیاں برا نہ آکھو. اگر تہانوں کوئی برا بھی کہندا ہے تو وہ اپنے عمل دا خود جواب دے, تسی اپنے عمل دے جواب دیو. تسی اچھا عمل کریا کرو. تہاڈا کوئی ہمسایہ ہے, تہاڈا کوئی گوانڈی ہے, تہاڈا کوئی گلی والا ہے, محلے والا ہے, رشتہ دار ہے, اگر وہ تہانوں کوئی برا بھلا بھی آکھے تو رسول اللہ اور رسول اللہ دی آل دا طرز عمل ہے کہ اس نو معاف کر دیتا ہے. معافی دینا سیکھو, معاف کرنا سیکھو. یہی بہت بڑا عمل ہے, یہی آل محمد دا درس ہے. میرے مرشد مولا علی سرکار آپ تے اپنے قاتل نو ہی شربت پلا رہے ہیں. اس تو بڑا مجرم کون ہے کائنات وچ, اس تو بڑا گناہگار کون ہے کائنات وچ. سزا اس نو ملی ہے, لیکن مولا علی سرکار نے سزا اپنی جگہ تے حسن سلوک دا عالم ہے کہ مولا علی سرکار نے فرمایا شربت میرے قاتل نو پلا دے. گرامی قدر سنگیو, مینو سنگی نے دیتا ہے اور لکھ کے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تہاڈا عقیدہ ہے کہ مولا علی سید نے الیاذ باللہ تعالی اعوذ باللہ من ہذہ الخرافات. ایک میں ہو سکتا ہے کہ میں مولا علی سرکار دے بارے سوچ بھی سکنا. بات سنگی انکار اور استفہام دے فرق نو نہیں سمجھ سکتے. انکار اور ہوندہ ہے, استفہام اور ہوندہ ہے. اسی یہ عقیدہ رکھ سکنے ہاں, نعوذ باللہ اسی یہ عقیدہ نہیں رکھ دے. اسی یہ عقیدہ رکھنے ہاں وہ حضرت علی صرف سید ہی نہیں, ساری کائنات دے سیدان دے باپ بھی نے. تو یہ کیویں ہو سکتا ہے پتر سید ہون تے ابا سید نہ ہوئے, انج ہو سکتا ہے؟ انج تے کدی بھی نہیں ہو سکتا. تو لوگ ایک چیز نو سمجھ دے نہیں. وہ ایک محفل دی جو کہ بات ہے کہ ایک جگہ تے میں بیان کر رہا سا حضور دیاں بیٹیاں دے بارے کہ حضور دیاں بیٹیاں 4 نے. وہ کسے دوجی پارٹی دے بندے نے جو کہ بچو آ جاندے نے, انہوں نے سوال کر دیتا کہ جی آپ کہتے ہیں کہ حضور کی 4 بیٹیاں ہیں, تو جو باقی
حضور کے داماد ہیں وہ تو سید نہیں ہے، اور سید کا غیر سید سے نکاح کیسے؟ کیونکہ یہ جہالت والا سوال تھا، تو اس کے جواب میں استفہامیہ انداز سے میں نے پوچھا کہ پھر آپ بتائیں حضرت علی کیسے سید ہیں، کہ اگر یہ اب کوئی دلیل دے گا تو اسی دلیل سے میں بھی اس کو جواب دوں گا. تو یہ جواب الزامی کے طور پر میں نے اسے یہ کہا تھا. میرا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ حضرت علی سید نہیں ہے. حضرت علی سید نہیں ہے تو دنیا میں پھر سید ہے کون؟ اگر حضرت علی سید نہیں ہے تو دنیا میں اور کون سید ہے؟ اس کائنات میں جو بھی سید ہے اس کے اندر مولا علی کا خون موجود ہے. اب ذریت سید ہو اور باپ سید نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی آپ کو سمجھ آئی؟ پھر بھی اگر کسی بھائی کے دل پہ یہ بات سوء فہم کی وجہ سے، غلط فہمی کی وجہ سے گراں گزری ہو تو میں بتا رہا ہوں کہ بھائیو ہمارا عقیدہ الحمدللہ وہی ہے جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور مولا علی سید ہونے کے لیے کسی کے کہنے کے محتاج نہیں ہے کہ فلاں مانے تو آپ سید ہیں. الیاذ باللہ تعالی حضرت علی سید تھے، سید ہیں اور سید رہیں گے، اور ہم ماننے والوں سے ہیں الحمدللہ رب العالمین. ہم تو حضرت بلال کو بھی سید کہہ لیتے ہیں، حضرت بلال کو بھی ہم تو سید کہتے ہیں. حضور نے حضرت سعد کے لیے فرمایا قوموا الی سیدکم. ہم تو حضرت ابوبکر صدیق کو حضرت عمر نے فرمایا تھا ابوبکر سیدنا و خیرنا و احبنا الی رسول اللہ. تو ہم تو ابوبکر صدیق کو بھی سید کہنے والے لوگ ہیں. وہ سیدنا ابوبکر صدیق کہتے ہیں، سیدنا عمر فاروق کہتے ہیں، سیدنا عثمان کہتے ہیں، سیدنا بلال کہتے ہیں. اور حضرت علی سرکار آپ صرف سید نہیں، آپ تو ساری کائنات کے سادات کے باپ ہیں. ساری کائنات کے سادات جو پوری دنیا میں جائیں گے قیامت کی صبح تک، وہ اولاد حضرت علی کی کہلائے گی، تبھی تو سید ہوں گے. آپ کو سمجھ آئی حضرات کے نہیں؟ حضرت علی سید ہیں، اور ہم صرف مانتے ہی نہیں، ہم تو لوگوں کو بیان بھی کرتے ہیں. غلط فہمی میں لوگ، لیکن وہ ہوتا یہ ہے اصل میں کہ بندوں نے کوئی غصہ اور نکالنا ہوتا ہے اور بہانہ کوئی اور بنا لیتے ہیں. ہم حضرت علی کو سید ماننے والے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اور مانتے تھے، مانتے ہیں اور مانتے رہیں گے تا صبح قیامت. اور اس کے لیے کسی سے سند لینے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتے الحمدللہ. اور اس کے لیے میں نے رات کو میں بیٹھا تھا، تہجد کے وقت کی بات ہے، تو ایسے ہی میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک جملہ نازل ہوا. میں نے وہ لکھ دیا اسی مسئلے پر. ویسے میں باقاعدہ طور پہ کوئی شاعر نہیں ہوں، لیکن لکھ دیتا ہوں کبھی کبھی کوئی لفظ. تو مجھے ایک جملہ نازل ہوا ہے اس بات پہ کہ میں علی کو سید مانتا ہوں، تو اس کو میں نے لکھ دیا، آپ کو سنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ بھائی، اور یہ میرے جتنے بھی بچے مرید ہیں یا پیار کرنے والے ہیں یا محبت والے ہیں، میں ان سب کو نوٹ کروا رہا ہوں کہ بیٹا یہ لکھ لیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ مولا علی سرکار سید ہیں. اگر کسی کو غلط فہمی ہوئی ہے تو وہ دور کر لے، جو اچھے لوگ ہیں ان کی تو دور ہو جائے گی. لیکن وہ کیا کیجیے، جب کوئی دل سے مریض ہو جائے تو پھر اس کا علاج ممکن نہیں ہوتا. الحمدللہ رب العالمین. میرا تو عقیدہ یہ ہے مولا میرا علی سید میرا علی، مولا میرا علی سید میرا علی، فرمان مصطفیٰ ہے میرا پھرا علی سید میرا. ہم سے بہتر کون مان سکتا ہے مولا میرا. کچھ لوگ حضرت علی مانتے ہیں، ہم صرف حضرت علی نہیں، ہم حضرت علی بھی مانتے ہیں، مولا علی بھی مانتے ہیں.
مولا میرا علی سید میرا علی. پڑھیے پڑھیے، جن کو آتا ہے وہ پڑھ لے. مولا میرا علی سید میرا علی. مولا میرا علی سید میرا علی. فرمان مصطفیٰ میرا پیرا علی. کیونکہ میرے آقا نے فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ. علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. اس لیے کہتے ہیں فرمان مصطفیٰ میرا پیرا علی. فرمان مصطفیٰ میرا پیرا علی. اور اگلا جملہ نہ روافض تو حسن ڈردا نہ خوارج دا خوف قیدا. یہ توجہ ہے آپ حضرات، یہ بات سمجھی آپ نے. نہ روافض سے ڈرتے ہیں اور نہ خوارج سے ڈرتے ہیں، نہ دشمنان صحابہ سے ڈرتے ہیں اور نہ دشمن. بھائی یہ نہ کیا کریں، بھائی یہ نہ کیا کریں. بھائی لوگ کہتے ہیں سجدہ کرتے ہیں پیروں کو، تو یہ نہ کیا کریں. یہ سجدے سے مشابہت ہے. آپ کی مہربانی میرے دوست. توجہ ہے حضرات، آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سمجھ آ جائے لوگوں کو کہ نہ روافض سے ڈرتے ہیں اور نہ خوارج سے ڈرنے والے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. نہ ہم رافضی ہیں اور نہ ناسبی ہیں اور نہ ہی ہم تفضیلی ہیں. ہم اہل سنت و جماعت ہیں الحمدللہ رب العالمین. اور اس کو نوٹ فرما لے آپ، روافض سے بھی نہیں ڈرتے اور خوارج سے بھی نہیں ڈرتے. یاد فرما لیں، ہم نبی پاک کو ایسے مانتے ہیں جیسے اللہ نے منوایا ہے، علی پاک کو ویسے مانتے ہیں جیسے رسول اللہ نے منوایا ہے، اور صحابہ کو ویسے مانتے ہیں جیسے مولا علی نے منوایا ہے. آپ کو سمجھ آئی؟ ہم صحابہ کو ویسے مانتے ہیں جیسے مولا علی مانتے تھے. لے یہ عقیدہ ہے ہمارا، نوٹ کر لیں. ہم حضور کی ہر صحابی کو میں ویسے مانتا ہوں جیسے علی مانتے تھے. بس اب جس کو علی مانتے تھے اس کو میں بھی مانتا ہوں، جس کو علی نہیں مانتا اس کو میں بھی نہیں مانتا. میرا تو یہ صاف ستھرا کی. سن لیا آپ نے؟ عزیز یا عزیز من یاد کر لو. نہ روافض تو حسن ڈردا نہ خوارج دا خوف قیدا. بابا میرا علی مرشدی میرا علی. بابا میرا علی مرشد میرا علی. مولا میرا علی سید میرا علی. نہ روافض تو حسن ڈردا نہ خوارج دا خوف قیدا. بابا میرا علی مرشدی میرا علی. آقا میرا علی مولا میرا علی. مولا میرا علی سیدی میرا علی. یاد فرما لیں یہ عقیدہ ہے. نہ روافض تو حسن ڈردا نہ خوارج دا خوف قیدا. نہ روافض تو حسن ڈردا نہ خوارج دا خوف قیدا. بابا میرا
علی مرشدی میرا علی آقا میرا علی سیدی میرا علی فرمان مصطفیٰ میرا میرا علی ہر دم علی علی ہر دم علی علی ہر دم علی علی ہر دم علی علی توجہ ہے اب حضرات کی بھائی میرے لوگوں کو جو مسئلہ ہے نا وہ اور ہے علی کو ماننے منوانے کا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ اور ہے او بابا جی فرماتے انہوں نے پیڑا اور تے پھکیاں اور سمجھ آئی جے کوئی نہ وہ مسئلہ تے بندیاں اور ہے تو چلو ٹھیک ہے جیڑا مسئلہ بھی ہے سن کوئی مسئلہ نہیں الحمدللہ رب العالمین ہم تو مولا علی سرکار کی سیرت سے سبق لے کر معاف کرنے والے بنے معافی ہے ہماری طرف سے جس نے اور بھی کچھ کہنا ہو کہتا رہے ہماری طرف سے معافی ہے پہلے ایڈوانس میں معافی ہے ایڈوانس میں معافی ہے جو کوئی کہتا رہے ہمیں اس کی پرواہ ہی نہیں ہے مجھے اس کی پرواہ ہی نہیں ہے کہ کون کیا کہتا ہے اللہ کے فضل سے اللہ نے اس چیز سے بے نیاز کیا ہوا ہے مجھے فرق ہی نہیں پڑتا کوئی کہتا ہے اور موجان رہن دے ہویا گا بندیاں نوں جے کوئی انج کر کے راضی ہوندا ہے تو انہوں راضی ہون دے ہوگا مقصد تے بندیاں راضی کرنا ہی ہے تو جے کوئی انج کر کے ہوندا ہے ہون دے ہو جی سمجھ آئی کھائنا تسی قرآن نہیں سنے اللہ فرماتے ہیں یا صدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ اللہ دا فضل ہوندا ہے تے لوگ حسد کر دے تو اس لیے چھوڑو مولا علی دا ذکر کریا کرو علی علی کریا کرو زندگی علی علی کر دیا گزارو انشاءاللہ تو اٹھے بیڑے پار ہو جانے بس میں تو انہوں بھی لیتے بھی نہیں سننا ہے جو میں تے ورد رکھو وظیفہ رکھو علی علی دا علی علی دے وظیفے نالی انشاءاللہ سارے کام ہو جانے میں تے بالکل وظیفہ کرنا تو انہوں بھی دس رہا علی علی کر تیرے میں تو سیدھی گل کرنا تو سنانا یاد کر لو علی علی کر تیرے دکھ مک جان گے علی علی کر تیرے اے بھائی گل بڑی بڑی ہے یاد کر لے علی علی کر تیرے دکھ مک جان گے علی علی کر تیرے پیار نال کہہ لو علی علی کر تیرے دکھ مک جان گے علی علی کر تیرے غم دے طوفان تیرے نیڑے بھی نہیں آن گے علی علی کر تیرے دکھ مک جان گے علی علی کر بھائی مرضی تیری اپنی کرنا تو آپ نسخہ دس رہا علی علی کر تیرے دکھ مک جان گے علی علی کر تیرے دکھ مک جان گے علی علی کر تیرے لوگ کہتے ہیں جی علی حق نالے حق علی نالے تسلیم ہزار واری تسلیم ایک کلی ہے جی دے نال علی وہ حق ہے جیڑا علی دے نال ہے وہ حق ہے یہی تے پہچانے حق دے باطل دی علی فارق حق و باطل ہے علی فاروق حق و باطل ہے علی فارق حق و باطل ہے حق تے باطل ہے تفریق کرنی آتے علی پاک تو پہچان جیڑا علی دا دشمن ہے وہ باطل ہے جیڑا علی دے نال ہے وہ حق ہے توجہ ہے ہون جے جناب اور سمجھ لین ایتھے ہولی جے ایک نال اور گل بھی دساں اے مڑ ہولی جے دسنی ہے نا کسے بندے ڈاڈی نہ لگ جائے اے اصل مسئلہ ہے جس تو بندیاں مسئلہ ہوندا ہے وہ اے مسئلہ ہے جانے من سمجھ آؤندی پئی ہے
عرض کرا جناب جی برداشت کر سکتے ہون سنگی دے او بھائیا سمجھتے صحیح میرے مرشد آقا دیے شان مولا علی دی جیڑا علی دے نال ہے او حق ہے اے تے پہچان بڑھ گئی لیکن تھوڑا جہا سمجھ نو وسیع کر بھائی عقل دا چراغ بار جیڑا علی دے نال ہے او تے حق ہے جیڑا علی دے مرشد محمد عربی دے نال لیٹیا ہے او حق کی میں نہیں ہو سکتا کوئی سمجھ آئی کہ نہیں بھائی سمجھ آئی کہ نا جو علی دے نال ہے حضرت کمیل بن زیاد مولا علی دے نال نے حق ہے میں سمیت تمار مولا علی دے نال نے لہذا حق ہے عمار بن یاسر مولا علی دے نال نے لہذا وہ حق نے مولا علی میار حق و باطل نے بھائی بات تے سمجھ چاہیے نا کہ جو علی دے نال نے وہ حق نے تے جڑے 15 صدیاں تو علی دے آقا محمد عربی نال ستے نے یہ سمجھ آئی بابا یہ مسئلہ ہے واللہ العظیم ہم مولا علی کو ماننے والے ہم سے بہتر کون مانتا ہے ہم سے زیادہ کون مان سکتا ہے ہم ماننے والے ہیں الحمدللہ رب العالمین اور یہ فیصلہ تو قیامت کے دن مولا علی فرمائیں گے کہ کون بہتر ماننے والا تھا بھئی مانتے جاؤ کوئی فیصلہ تو قیامت کے دن پر بھی رہنے دو مولا علی بتائیں گے کہ کون ٹھیک مانتا تھا لیکن یہ دوہرا معیار نہیں چلے گا اگر علی کے ساتھ والے حق ہیں جو کہ حق ہیں اور ہم مانتے ہیں لیکن تھوڑا سا آگے سفر کرو جو علی کی آقا کے ساتھ ہے تھوڑا سا آگے چلو نا جو علی کی آقا محمد عربی کے ساتھ ہیں اور کوئی 1-2 گھڑی کے لیے نہیں ہے 15 صدیاں ہو گئی ہیں حضور کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں بھی وہ حق نہیں ہے توجہ ہے حضرات آپ کے لیے ہم ان کو بھی حق مانتے ہیں الحمدللہ رب العالمین اور مولا علی سرکار معیار حق و باطل ہیں حضرت علی سے ہی پہچان ہوگی کہ حق کون ہے اور باطل کون ہے میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی مولا علی سرکار پہ بولے اور کیا کمال کا بولے آپ فرماتے ہیں شیر شمسی زنی شاہ خیر پر شکن پر توے دست قدرت پیلا کھوسلا مصطفیٰ جان رحمت پہ پا رہا ہے صحفی اونچا قدس اہل بیت نبوت بیلا انشاءاللہ اگلے جمعہ المبارک پر پھر میں حضرت علی پاک کی شان میں مزید بیان کروں گا